بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں، اور اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونے یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کچھ سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کام کا اختتام تو ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ روز قیامت اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بائدہ کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہے، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔
اس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے میں ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں ہوگی یا پھر آخری حصے میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ رب العزت سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کائنات میں ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔